صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الانسان من اجل. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے پروردگار عالم کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، کائنات کا خالق و مالک ہے. خداوند عالم نے ہم کو توفیق دی کہ ہم اپنی خلقت پہ غور و فکر کریں. ہم انبیاء کے چیپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے جناب آدم کی خلقت کو سمجھنے کی کوشش کی، اور تھوڑا بہت جو ہم نے احادیث معصومین علیہ السلام سے یا قرآن مجید کی پاکیزہ آیتوں سے ہم علم حاصل کر رہے، ہم روشنی لیتے ہیں کہ اللہ تو نے انسان کو کیسے بنایا. جب انسان بنا، جب نبی بنے، جب حضرت آدم بنے، اور پھر جب یہ نسل آدم چلی اور ایک کے بعد ایک دیگر انبیاء آتے رہے، تو ایک کے بعد ایک انبیاء کے جو بہترین واقعات ہیں وہ خداوند عالم نے کلام پاک میں ارشاد فرمائے ہیں، بیان کیا ہے. مگر ان سارے پروفٹس کی لائفز کو دیکھنے سے پہلے میں سمجھتی ہوں کہ پہلے ہم اپنی خلقت کو سمجھیں کہ معصوم امام نے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان تو اپنے آپ میں ایک یونیورس ہے، بلکہ عالم اکبر ہے. تو اپنی خلقت کو دیکھ، اللہ نے تجھے کتنا بیوٹیفل بنایا ہے، کیسی باریکیوں سے بنایا ہے. تو انسان کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے. اور اسی کوشش میں ہم نے جناب آدم کی خلقت کا ذکر شروع کیا تھا، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو بنا دیا. ان کی جو اللہ نے باڈی بنائی تھی، جو فزیکل بنایا تھا، اس کو ڈرائیڈ اپ کرنے کے لیے خداوند عالم نے 40 ایئرس تک ان کو سکھایا، ان کو ڈرائی کیا، ان کو ایسی جگہ پہ رکھا جو ملائکہ کے لیے ایک سر راہ تھی، ایک راستہ تھا کہ جہاں سے ملائکہ کا گزر ہوتا تھا. اور وہ جناب آدم کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے اچھا ہم کو اسے سجدہ کرنا ہے. اب گفتگو کو آگے بڑھائے. جب اللہ نے چاہا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکوں، جب اللہ کی یہ مرضی تھی کہ میں جناب آدم میں روح داخل کروں، تو ایک مرتبہ خداوند عالم نے یہ فرائیڈے کا دن تھا. معصومین علیہ السلام فرماتے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ روایت ہے کہ دیٹ واز فرائیڈے، اور تقریباً یہ عصر کا وقت تھا کہ جب اللہ نے جناب آدم میں روح کو داخل کرنا شروع کیا. بعض مورخین کا نظریہ یہ ہے، اور ان سے جو احادیث معصومین نقل ہوتی ہے، کہ سب سے پہلا آرگن جو جناب آدم علیہ السلام کا وجود میں آیا، دیٹ مینس جو جان پا گیا، جو حرکت میں آیا، وہ ان کی آنکھیں تھی. یعنی اللہ نے جناب آدم کے آئیز کو پہلے ایکٹیویٹ کر دیا تھا، اور جناب آدم اپنے باقی اعضاء کو دیکھ رہے تھے کہ کیسے اللہ اس کو تکمیل تک پہنچاتا ہے، پرفیکشن تک پہنچاتا ہے، اور کیسے میرے ایک ایک پارٹ میں خدا روح ڈالتا ہے. اور بعض مورخین کا جو اسناد صحیح جو روایتیں ہیں اس میں ملتا ہے، جیسے رسول خدا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ محمد والا نبی پاک فرماتے کہ اللہ نے جناب آدم کی فیٹ سے روح کو ڈالنا شروع کیا. جناب آدم کے فیٹ کی طرف سے، پیروں کی طرف سے جب روح داخل ہونے لگی. اب کیونکہ جناب آدم علیہ السلام ایک مٹی کا پتلا ہے، ابھی کیونکہ روح نہیں داخل ہوئی نا، اور جب اللہ نے آغاز کیا روح کو داخل کرنے کا، جناب آدم میں اسپرٹ بلو کرنے کا، پیروں سے شروع کیا.
ابھی ان کے فیٹ سے لے کے ان کے نیز تک تقریباً، یعنی ابھی دھیرے دھیرے جب وہ روح ان کے بدن میں داخل ہو رہی تھی، جیسے وہ فیٹ میں جان آئی، جناب آدم نے چلنے کی کوشش کی. اوپر کا پورا بدن جامد ہے، سٹیبل ہے، روح ابھی صرف پیروں میں آئی ہے. جناب آدم علیہ السلام دوڑنے کی کوشش کرے، چلنے کی کوشش کرے، اور جب یہ کرنا چاہا تو آپ گر گئے، آپ لڑکھڑا گئے، کیونکہ ابھی اوپر کے باڈی میں تو جان نہیں آئی تھی. اور اس وقت معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے انسان وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اے انسان تیرے خمیر میں جلد بازی. مین از کریٹڈ ہیسٹی. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 کہ اللہ نے انسان، جو ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھا تھا نا کہ اللہ نے مختلف عناصروں سے انسان کو بنایا، ڈفرینٹ کمپوننٹ سے اللہ نے انسان کو بنایا. ونڈ ہے، واٹر ہے، بہت ساری الگ الگ مختلف چیزیں، آگ، مٹی، سب اللہ نے مکس اپ کیا. یہاں پہ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت نمبر 11 میں کریم پروردگار فرماتا ہے کہ انسان کے خمیر میں عجلت ہے، جلد بازی ہے، ہیسٹینس ہے، وہ سب کچھ جلدی کرنا چاہتا ہے. اور جناب آدم بھی جلدی کرنا چاہتے تھے اور گر پڑے. اسی طرح کی ایک دوسری آیت کلام پاک میں ملی، جو میں نے ابھی سرنامہ کلام لی، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 37. اللہ کیا فرماتا ہے؟ خلق الانسان من اجل، اے انسان تیرے خمیر میں جلد بازی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں خدا نے کیا کہا تھا کہ انسان بہت جلد باز ہے، بہت جلدی کام کرنا چاہتا ہے. اور یہاں پہ سورہ انبیاء میں خدا کیا کہتا ہے کہ تیری خلقت ہی اجل ہے، تیری خلقت میں، تیرے خمیر میں اللہ نے جلد بازی کو رکھا ہے. اور اسی لیے کبھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ فیملیز کے اندر کچھ لوگ اتنے ایکٹیو ہوتے، ہائپر ایکٹیو ہوتے، مجھے ابھی کام کرنا ہے، ابھی کے ابھی یہ کام ہو جانا چاہیے، ایوری تھنگ شوڈ بی آن ٹائم، پرفیکٹ. اور کچھ بیچارے سست بھی ہوتے، اور پھر خدا نخواستہ ان کے اندر کچھ مس انڈرسٹینڈنگس پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک چاہتا ہے سارے کام جلدی ہو جائے، ایک چاہتا ہے کہ بس میں اپنے وقت پہ کر لوں گا. تو اللہ ہمیں مل جل کر رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. اب جناب آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں جان آنے لگی، اللہ روح ڈالنے لگا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی باڈی میں جان آ گئی، روایتوں نے لکھا خدا نے کیا کہا تھا کہ اے آدم، جب فرشتوں سے اللہ نے کہا تھا نا، جیسے ہم نے سورہ بقرہ کی میں نے آپ کو ریفرنس دیا تھا، سورہ بقرہ آیت نمبر 30، اور بھی دیگر مختلف سوروں کے اندر، سورہ کہف، سورہ سعد میں بھی یہ ساری جناب آدم کی خلقت کا پروسیس خدا نے بیان کیا ہے. تو اللہ نے فرشتوں سے کیا کہا تھا کہ جب میں آدم کے روح ڈالوں تو سارے سجدے میں گر جانا. اب یہ جو وقت تھا معصوم فرماتے دیٹ واز فرائیڈے ایوننگ، فرائیڈے عصر کا وقت. اور اسی لیے یہ وقت بہت امپورٹنٹ ہے کہ پہلا انسان اپنی تکمیل پہ پہنچا، انہوں نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا، فرشتوں نے جناب آدم کو حکم خدا سے سجدہ کیا. اور یہ وقت اتنا امپورٹنٹ ہے، اور بھی جمعے کی مناسبتیں بہت ساری ہے، بہت زیادہ ہے. میں صرف ایک پوائنٹ لے رہی ہوں جو ہمارے ٹاپک سے کنیکٹڈ ہے، کہ یہ ایک ریزن ہے کہ یہ عصر کا وقت، عصر سے مغرب کا وقت، فرائیڈے، اتنا زیادہ دعا کی قبولیت کے اعتبار سے کہ ہمارے پاس روایتیں ہیں کہ یہ وقت کو اوقات جناب فاطمہ بھی کہا گیا. یہ وہ وقت ہے کہ جہاں پہ اسپیشلی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دعا مانگا کرتی تھی. بلکہ روایتیں کہتی جناب سیدہ فرماتی تھی، اور کبھی کبھی جناب فضہ سے یا حضرت سلمان سے کہتی تھی کہ دیکھو جب سورج آدھا غروب ہو جائے اور آدھا نظر آ رہا ہو، فرائیڈیز کو جب ہاف سن سیٹ ہو چکا اور ہاف نظر آ رہا ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ انشاءاللہ خداوند عالم کی اگر مرضی ہے تو خدا دعاؤں کو رد نہیں کرتا. اس وقت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا دعا مانگا کرتی تھی، اور ہمیں بھی تاکید ہے کہ اس وقت دعا مانگے. تبھی تو فرائیڈے ایوننگ کے جو اعمال، بہت سارے اعمال ہیں، دعائے سماعت پڑھنے کی تاکید ہے، دعائے اشرات پڑھنے کی تاکید ہے. یہ وہ امپورٹنٹ دعائیں نا کہ جو اللہ نے یوم عاشور، صبح عاشور اور عصر عاشور دونوں وقت پڑھنے کی تاکید کی ہے.
تو یہ فرائیڈے ایوننگز کے اعمال میں ہے، دعائے اشراط بھی ہے، اس کے علاوہ دعائے حجاب ہے۔ دعائے حجاب کے لیے تو امام فرماتے کہ اگر کوئی 40 فرائیڈیز ایٹ دا ٹائم آف سن سیٹ، اگر کوئی 40 فرائیڈیز کو دعائے حجاب پڑھے گا، اتنا مالا مال ہو جائے گا، اللہ اس کے حلال رزق میں اتنی برکت عنایت کرے گا کہ بندے کی عقل حیران ہوگی کہ خدایا کہاں سے رزق کے دروازے کھلے۔ تو یہ کچھ اعمال ہے، یہ وقت عبادت کا ہے، دعا کی قبولیت کا ہے، اور یہ فرائیڈے کے امپورٹنس میں ایک ریزن یہ کہ اللہ نے جناب آدم کو اس وقت روح والا، یہ روح یعنی جاندار بنایا۔ اب روایت آگے کہتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے فل باڈی کے اندر جان آ چکی تھی، جب وہ موومنٹ کر رہے، جب وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے کہ اوکے ناؤ آئی کین موو اباؤٹ، میں چل پھر سکتا ہوں، تو جیسے یعنی کمپلیٹ روح ان کی باڈی میں آ گئی نا، جناب آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، ہی اسٹارٹڈ سنیزنگ، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی تو جناب آدم نے کہا الحمدللہ۔ جب حضرت آدم نے کہا الحمدللہ، خدا نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تم پہ رحم کرے۔ کون کہہ رہا ہے؟ خود خدا کہہ رہا ہے۔ حدیث ہم تک کس نے پہنچائے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچائے کہ اللہ نے کہا آدم تو نے میرا حمد کیا، میں نے اسی لیے تو تجھے خلق کیا تھا کہ تو میری وحدانیت کو مانے، تو مجھے ایک جانے، میرا کوئی شریک نہ قرار دے، اور تو میری حمد و ثنا کرے، میری تسبیح و تقدیس کرے۔ تو جب اللہ نے جناب آدم کو حمد کرتے ہوئے سنا اور اللہ نے دعا دی، اور ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یعنی یرحمک اللہ کہا، اور اللہ نے کہا کہ میں تجھ پہ رحم کروں گا اے آدم، اور پھر جناب آدم سے خدا نے کہا کہ آدم آ میں تجھے وہ راز بتاؤں۔ کون سا راز؟ ایک مرتبہ خدا کہتا ہے آدم میں کچھ بھی نہ خلق کرتا، نہ آسمان بناتا، نہ زمین کا فرش بچھاتا، نہ سمندروں کو روا کرتا، نہ پانی میں کشتیوں کو روا کرتا، نہ پہاڑ بناتا، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ عرش، نہ کرسی، نہ لوح، نہ قلم، میں کچھ بھی نہ بناتا اے آدم، میں تمہیں نہ بناتا، میں ملائکہ کو نہ بناتا، اگر آخری زمانے میں 2 شخصیتوں کو نہ بنانا ہوتا۔ میں نے ان کی محبت میں کائنات بنائی، میں نے ان کی محبت میں جنت بنائی، میں نے ان کی محبت میں ملائکہ بنائے، یہ سارا آسمان زمین عرش و کرسی میں نے ان 2 شخصیتوں کی محبت میں بنایا، اگر انہیں نہ بنانا ہوتا تو میری عزت و جلال کی قسم میں کچھ نہ بناتا۔ جناب آدم کہتے پروردگار مجھے ان کا نام بتا، یہ کون ہے کہ جن کی محبت میں تو کائنات کو بنا رہا ہے، یہ کون ہے جس کے سبب تو نے مجھے وجود بخشا، اللہ مجھے اس کا نام بتا۔ اور ایک مرتبہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے آدم عرش کی طرف نگاہ کرو، عرش کے سامنے دیکھو۔ جناب آدم علیہ السلام نے عرش کے سامنے دیکھا، اور کیا دیکھا؟ 2 سینٹنس لکھے ہوئے تھے، 2 لائنز لکھی ہوئی تھی۔ کیا لائنز لکھی ہے؟ پہلی لائن یہ لکھی ہوئی تھی لا الہ الا اللہ محمد النبی الرحمہ و علی مفتاح الجنہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ، محمد النبی الرحمہ، محمد نبی رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اینڈ علی مفتاح الجنہ، علی جنت کی کنجی ہے، جنت کی چابی ہے علی علیہ السلام۔ اور جناب آدم کہتے میں نے پہلی لائن دیکھی میں بہت خوش ہو گیا کہ یہ وہ 2 شخصیتیں ہیں کہ جن کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا نا، کلمہ مکمل نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، کلمہ مکمل ہو گیا۔ عرش کے بیچوں بیچ یہ سطر، یہ لائنز لکھی ہوئی ہے۔ جناب آدم کہتے پہلی لائن دیکھی میں بہت خوش ہو گیا، اب میں نے سیکنڈ لائن کی طرف نظر کی، جب میں نے سیکنڈ لائن کی طرف نظر کی تو میں نے کیا پڑھا کہ خدا کہتا ہے، خدا نے لکھا ہوا ہے عرش کے درمیان کہ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو ان سے محبت کرے گا، جو ان سے دوستی کرے گا، میں ان پہ رحم کروں گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا میں ان کو عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ ان کے دوست خدا کے دوست،
اور نبی اور آل نبی، نبی اور امام علی کے دشمن واصلے جہنم، واصلے نار ہوگے۔ آئے حدیث کو مکمل کر دو۔ رسالت مآب نے فرمایا کہ خدا نے مجھ سے کہا تھا اے محمد میں کچھ بھی نہ بناتا اگر تمہیں نہ بنانا ہوتا، اے علی میں کچھ بھی نہ بناتا اگر تمہیں نہ بنانا ہوتا، مگر رسالت مآب کہتے ہیں یا علی اللہ نے میری اور آپ کی محبت میں کل کائنات کو خلق کیا، مگر پتہ ہے ہمیں کیوں خلق کیا؟ ایک مرتبہ رسالت مآب آگے فرماتے ہیں کہ اے علی سنو، خدا یہ کہتا ہے اگر میرا مقصود خلقت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نہ ہوتی، اگر مجھے میری اس خاص کنیز، اس عابدہ، اس آمت اللہ، یہ فاطمہ زہرا نہ بنانی ہوتی تو اے علی نہ میں انہیں بناتا، نہ میں اے محمد آپ کو بناتا۔ ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہے، اللہ نے جس کی محبت میں نبیوں کو بنایا، سید المرسلین کو بنایا، ابو الائمہ کو بنایا، وہ حجت خدا، وہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہ نے ہمیں یہ شرف دیا کہ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے مصائب سنتے ہیں، ان کے فضائل سنتے ہیں، ان کے نام کی بچھے ہوئے فرش پہ بیٹھتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ عمل سے تھوڑے پیچھے ہے، میں اپنی بات کروں عمل میں تھوڑا لیکنگ ہے، مگر ہم فخر سے اپنے آپ کو کہتے کہ میں کنیز فاطمہ زہرا ہوں، جس کی محبت میں اللہ نے کائنات بنائی، امت نے ان پر ظلم و ستم کیا، انہیں رلایا، ان پر جلتا ہوا دروازہ گرایا، شکم مادر میں حضرت محسن کو شہید کر دیا۔ آئے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے پروردگارا تو نے ہمیں کنیز فاطمہ زہرا بنایا، تو نے ہمیں عزادار بنایا جناب سیدہ اور ان کی اولاد کا، تو نے ہمیں صراط مستقیم پر پیدا کیا۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں جناب سیدہ کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں ہمیں اس ولایت کی نعمت سے مالا مال رکھنا، ہمیں جب تک زندہ رکھنا، نبی اور آل نبی کا وفادار رکھنا، اور اے اللہ جب یوسف زہرا فرزند زہرا امام حجت اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا ظہور ہو، خدایا ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار کرنا، امام سے وفا کرنے والوں میں شمار کرنا، اور جلد از جلد امام کے ظہور میں تعجیل فرما کہ جناب سیدہ کا قلب نازنین راضی ہو جائے اور جنت البقیع جنت معلی میں روضوں کی تعمیر کے اسباب ہو جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔